23واں سپارہ، تیسرا رکوع، سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون۔ اللہ رب العزت نے جب سے کائنات کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور ابد الآباد تک 2 دن ایسے ہیں جو بہت زیادہ اہم دن ہیں پوری انسانیت کے لیے۔ ایک دن ہے قیامت کا دن اور ایک دن ہے حشر کا دن۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان دونوں دنوں کی مختلف حالتوں کو 20 آیات شریفہ کے اندر مختلف انداز سے بار بار بیان فرمایا۔ قیامت کا دن بہت سخت دن ہے، جتنا نظام نظر آتا ہے سارے کا سارا توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا جائے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، ستاروں کو توڑ دیا جائے گا، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا۔ سارے کا سارا نظر آنے والا نظام توڑ پھوڑ کر اللہ پاک ختم کر دیں گے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ آنے والی آ جائے گی، واقعہ ایسی ایک حقیقت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یقیناً جس نے آنا ہے، اس دن زمین کو کوٹ کوٹ کر بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا، سارے نظام کو اللہ پاک توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں گے۔ تو اللہ پاک نے ایک دن ہے قیامت کا دن جس کو بہت کثرت سے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا اور اس کے کئی ناموں کو ذکر کیا۔ قیامت کے دن کا نام یوم الدین، بدلے کا دن۔ قیامت کے دن کا نام یوم الحسرہ، افسوس کا دن۔ قیامت کے دن کا نام یوم التناد، چیخ و پکار کا دن۔ قیامت کے دن کا نام یوم التغابن، گھاٹے کا دن۔ 20 نام ہیں قیامت کے دن کے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمائے۔
تو جب سے اللہ پاک نے کائنات کو پیدا کیا ہے، پوری انسانیت کے اعتبار سے ایک دن تو قیامت کا دن ایسا ہے جو بہت اہم ہے، اور دوسرا دن وہ ہے جس کو حشر کا دن کہا جاتا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دو طرح کے انسان ہوں گے، قیامت والے حشر والے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے، میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ جو متقی لوگ ہیں ان کو تو سواریوں پر سوار کر کے لایا جائے گا، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور جو مجرم لوگ ہیں ان کو پیاسے، اس حالت میں کہ پیاسے ہوں گے اور ہانکتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے ان کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ تحشرون حفاتا عراتا غرلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کے سب قبروں سے اٹھو گے بغیر کپڑوں کے، ننگے پاؤں، اور بغیر ختنہ کی حالت میں تم سب کا حشر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں دنوں کو اور دونوں دنوں کی مختلف حالات کو بہت کثرت سے بیان کیا۔ آج جو آیات شریفہ پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان دونوں دنوں کی ابتدا سور کی پھونک سے ہوگی۔ قیامت جب قائم ہوگی، کیسے قائم ہوگی؟ اس کی ابتدا بھی اس طریقے سے ہوگی کہ سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف اور مشغول ہوں گے۔ کوئی خرید و فروخت میں لگا ہوا ہوگا، کوئی کھانے پینے میں لگا ہوا ہوگا، کوئی شادی بیاہ کی تقریب کے اندر مصروف ہوگا، کوئی اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوگا، کوئی بازاروں میں گھوم رہا ہوگا، اپنے اپنے کاموں میں سب کے سب لگے ہوں گے۔ تو سور کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھونک مارنی شروع کر دیں گے۔ جب پھونک ماریں گے اس کے اندر سے بڑی بہترین اور سریلی قسم کی آواز نکلے گی۔ جب آواز نکلے گی تو وہ ایسی ہوگی کہ سارے کے سارے لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس آواز کی طرف متوجہ ہوں گے۔ پھر اس آواز کے اندر شدت پیدا ہوگی، سختی پیدا ہوگی، لوگ اس سے گھبرا جائیں گے، بھاگنا شروع کریں گے۔ پھر اس میں اور شدت آئے گی، لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرنا شروع ہوں گے۔ پھر اور شدت آئے گی، لوگوں کے کلیجے پھٹنا شروع ہوں گے۔ پھر اور شدت آئے گی، لوگ گر گر کر مرنا شروع ہوں گے۔ اور پھر اور شدت آئے گی کہ زمین پھٹے گی، آسمان ٹوٹے گا، ستارے نیچے گریں گے، پہاڑ اکھڑ جائیں گے، اور سارے کا سارا نظام اللہ پاک درہم برہم کر کے رکھ دیں گے۔ تو قیامت کے دن کی ابتدا بھی سور کے اندر پھونک مارنے سے۔ پہلے تو انسان مریں گے، جنات مریں گے، جانور مریں گے، حیوانات ختم ہوں گے، زمین آسمان ختم۔ اس کے بعد اللہ پاک حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کون باقی ہے؟ وہ فرمائیں گے کہ اے اللہ فرشتے باقی ہیں اور آپ کی ذات باقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ سارے فرشتوں کی روح کو بھی قبض کر لو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام تمام ملائکہ کی روح کو بھی قبض کر لیں گے۔ پھر اللہ پوچھیں گے اب کون باقی ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام کہیں گے اللہ آپ کی ذات باقی ہے، میں باقی ہوں۔ فرمائیں گے تو بھی مر جا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام پر بھی موت آ جائے گی۔ کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ پاک کے جو واحد قہار ہیں۔ اس وقت اللہ پاک اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج اس ایک اللہ کی حکومت ہے جو اکیلا ہے اپنی حکومت کے اندر اور بڑا زبردست ہے۔ اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا، 40 سال کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کی ذات کے۔ پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اپنے حکم سے زندہ فرمائیں گے اور پھر فرمائیں گے کہ دوبارہ پھر سور کے اندر پھونک مارنی شروع کی جائے۔ تو یہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ پوری جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے ابد الآباد تک یہ 2 دن ہی ہیں جو بہت اہم دن ہیں۔ ایک قیامت کا دن ہے اور ایک پھر دوبارہ سور کو جو پھونکا جائے گا یہ حشر کا دن ہے۔ اس حشر کے دن کے بھی اللہ پاک نے بہت ساری حالتوں کو بیان فرمایا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اللہ فرماتے ہیں کہ سور کے اندر جب پھونک ماری جائے گی یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر
لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اتنی کثرت سے ہوں گے گویا کہ ٹڈیے ہیں، ٹڈیوں کا ایک لشکر ہے جو زمین کے اندر منتشر ہے، کسی کا منہ کسی طرف، کسی کا کسی طرف۔ اس حالت میں سارے کے سارے اپنی قبروں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئے دفن ہوئے، سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اللہ فرماتے ہیں جب دوسری دفعہ سور کے اندر پھونک ماری جائے گی تم لوگ گروہوں کی شکل میں آؤ گے، نیک آدمی نیک لوگوں کے گروہ کے ساتھ، برا آدمی بروں کے گروہ کے ساتھ، کافر کافروں کے ساتھ، نمازی نمازیوں کے ساتھ۔ فتأتون افواجا، افواج در افواج، جماعتوں کی شکل میں اللہ کے سامنے پہنچو گے۔ تو اللہ رب العزت نے سور پھونکنے کو دونوں دنوں کے ساتھ، دونوں دنوں کی ابتدا سور کے پھونکنے سے ہوگی۔ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو قیامت آئے گی، دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اس سور پھونکنے سے میدان حشر قائم ہوگا، لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اپنے کھڑے ہو کر قبروں سے میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ جو آیات شریفہ پڑھی گئیں اس میں اللہ پاک نے مختلف انداز سے مشرکین مکہ کو سمجھایا اور اس کے بعد ان کا ایک قول نقل کیا۔ قول کیا تھا؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مکے والے چونکہ قیامت کو بھی نہیں مانتے تھے اور دوبارہ زندگی کو بھی نہیں مانتے تھے، باقی ہر بات کو کسی نہ کسی درجے میں ایک تصور تھا ان کے دماغ کے اندر۔ یہ مانتے تھے کہ زمین کے اوپر نبی آئے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے تھے۔ یہ مانتے تھے کہ ایک اللہ ہیں، یہ الگ بات ہے کہ بتوں کو بھی اللہ کا شریک مانتے تھے۔ یہ مانتے تھے کہ فرشتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا کرتے تھے۔ یہ مانتے تھے کہ آسمان سے کتابیں اتری ہیں، یہ الگ بات ہے کہ قرآن پاک کا انکار کرتے تھے۔ جتنی ایمانیات کی چیزیں تھیں کسی نہ کسی درجے میں غلط صحیح لیکن تصور موجود تھا۔ دو باتیں ایسی تھیں جن کا بالکل انکار کر دیتے تھے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتی، قیامت کیسے آ جائے گی ہم نہیں مانتے، اور جب ختم ہو جائے گا پھر ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے ہم نہیں مانتے۔ نہ قیامت کو مانتے تھے نہ حشر کو مانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب مختلف انداز سے ان کے سامنے اس چیز کے امکان کو ثابت کیا کہ کوئی مشکل نہیں ہے، جو رب آسمان سے پانی اتارتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، ایک دانے سے کتنے دانے نکال دیتا ہے، اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ بندے مر جائیں تو دوبارہ ان کو زندہ نہ کر سکے۔ مختلف انداز سے اللہ پاک نے سمجھا دیا، پھر بھی نہ مانے اور کہنے لگے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ یہ کب آئے گا، اگر سچے ہو تو لا کر دکھاؤ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں کہ قیامت آئے گی، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں کہ میدان حشر ہوگا تو لاتے کیوں نہیں ہیں اس کو؟ ہم آپ کا انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو لا کر دکھائیں۔ بار بار یہ کہتے۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ کب آئے گا، مہینہ بتائیں، تاریخ بتائیں، دن بتائیں، تاکہ آج ہی سے ہم اس کو گننا شروع کر دیں۔ اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی کہ اللہ پاک نے اپنی بے شمار حکمتوں کے پیش نظر بہت ساری چیزوں کو مخفی رکھا ہے۔ انسان کی زندگی کسی کو نہیں بتائی، انسان کے نفع نقصان کو کسی کو نہیں بتایا، انسان کو کون سا حادثہ پیش آنے والا ہے یہ چیزیں نہیں بتائیں، انسان کی اولاد آگے سے اس کی فرما بردار بنے گی نافرمان بنیں گی، یہ بہت ساری چیزیں اللہ پاک نے مخفی رکھی ہیں، اس میں حکمتیں ہیں۔ قیامت کا دن بھی اللہ نے مخفی رکھا ہے، اس کے اندر اللہ پاک کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ لیکن جب بار بار اصرار تھا کہ نہیں ہمیں بتائیے کب آئے گی، دن کون سا ہوگا، مہینہ کون سا ہوگا، تاریخ کون سی ہوگی، کتنا زمانہ باقی ہے، اس پر اللہ پاک نے فرمایا ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، یہ لوگ تو صرف ایک چیخ اور چنگھاڑ کا انتظار کرتے ہیں، یعنی سور کے اندر پھونک مار دی جائے اور قیامت آ جائے، اس چیز کا انتظار کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ عقل مندی یہ ہے کہ انتظار کسی اچھی چیز کا کیا جاتا ہے۔ آدمی کبھی انتظار نہیں کرتا کہ میں بیمار کب ہو جاؤں گا، بری چیز ہے، ہر آدمی بچنا چاہتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر مجھے بیماری آنی ہے تو نہ آئے۔ بیماری کا انتظار کوئی نہیں کرتا، کسی حادثے کا انتظار کوئی نہیں کرتا، کوئی آدمی انتظار نہیں کیا کرتا کہ کب میرا ایکسیڈنٹ ہو اور میری جان نکل جائے، کوئی نہیں انتظار کرتا۔ مصیبتوں کا
اور پریشانیوں کا اور حوادث کا اور برائیوں کا اور شر کا کوئی انتظار نہیں کیا کرتا، لیکن ان کا بار بار یہ کہنا کہ نہیں قیامت لے کر آؤ، قیامت لے کر آؤ، قیامت لے کر آؤ، اللہ کے بندے سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز کا انتظار نہیں کر رہے، بلکہ بہت بری چیز کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ بری چیز ان کے حق میں قیامت کا آ جانا ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے بھی بڑے بہترین انداز سے اپنی امت کو سمجھایا، ما ينتظر احدکم الا غنى مطغیا، ما ينتظر احدکم الا غنى مطغیا او فقرا منسیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او الدجال والدجال شر غائب ينتظر او الساعة والساعة ادہا وامر۔ فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی کس انتظار میں ہے، جانتا ہے کہ میری زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، میں قبر سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں، میری زندگی روز بروز ختم ہو رہی ہے، پھر بھی آدمی اپنے گناہوں کو چھوڑنے پر تیار اگر نہیں ہے تو کس انتظار میں ہے؟ ما ينتظر احدکم الا غنى مطغیا، کیا تم ایسا مالدار بننا چاہتے ہو جو مالداری تمہیں سرکش بنا دے؟ دنیا کے اندر بہت سارے مالدار دیکھے ہیں، جب تک فقر تھا ٹھیک تھے، 4 پیسے مل گئے سرکش ہو گئے، چال بدل گئی، آواز بدل گئی، انداز بدل گیا، سوچ بدل گئی، تکبر دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ کیا تم بھی اس کا انتظار کرتے ہو کہ ایک اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر وسعت اور فراخی ہو جائے اور جو تمہاری سرکشی کو اور زیادہ بڑھا دے؟ او فقرا منسیا، یا ایسے فقر کا انتظار کرتے ہو جو تمہیں بھلا کے رکھ دے؟ بہت سارے بندے مالدار ہوتے ہیں، فقر آ جاتا ہے، حالات کا کوئی پتہ تھوڑی چلتا ہے، فقر آ گیا، اب ایسا فقر آ گیا کہ فاقے پر فاقے آ رہے ہیں، کپڑے ختم ہو گئے، بچوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں رہا، گھر بک گیا، مکان بک گیا، زمینیں ختم ہو گئیں، ایسے فقر کے انتظار میں ہو؟ او مرضا مفسدا، یا تم ایسی بیماری کے انتظار میں ہو جو تمہیں ختم کر کے رکھ دے۔ ہسپتالوں میں جا کر دیکھا جائے، کتنے مریض ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں نہیں بیٹھ سکتے، کھڑا ہونا چاہتے ہیں نہیں کھڑا ہو سکتے، کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں نہیں دیکھ سکتے، کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے، کوئی چیز پڑھنا چاہتے ہیں کتاب رکھی ہوئی ہے نہیں پڑھ سکتے۔ وہ ساری صلاحیتیں تھیں ان کے پاس، ختم ہو گئیں۔ کیا خدا نہ خواستہ کوئی آدمی ایسی بیماری کا انتظار کرتا ہے؟ یہ آنے والی چیزیں ہیں، کس وقت کس بندے پر کیا مسلط ہو جائے اللہ ہی جانتے ہیں۔ او حرما مفندا، یا ایسا بوڑھا ہونے کا انتظار کرتے ہو جو تمہیں اپنوں سے بیگانہ کر دے۔ بابا جی بیٹھے رہو، بچے بھی کہنا شروع کر دیں کہ جی آپ آرام ہی کریں، آپ ہمارے پاس نہ آیا کریں۔ ایسے بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو، یا دجال کا انتظار کرتے ہو کہ دجال آئے گا تو پھر ہم دین پر چلیں گے، یا قیامت کا انتظار کرتے ہو کہ قیامت آئے گی تو پھر دین پر چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب کہ ان میں سے کوئی چیز بھی کسی وقت بھی کسی پر بھی آ سکتی ہے، ان چیزوں کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ انتظار ہمیشہ خیر کا ہوتا ہے، انتظار ہمیشہ بھلائی کا ہوتا ہے، انتظار ہمیشہ اچھی بات کا ہوا کرتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے مشرکین مکہ انتظار کرتے تھے کہ جی قیامت لا کر دکھائیں، یہ نہیں سمجھتے کہ قیامت کا آنا تو ہمارے لیے بہت بڑی برائی کا سبب ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت آئے گی کس طریقے سے؟ سور پھونکا جائے گا، ایک چنگھاڑ ہوگی، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، نہ وصیت لکھنے کی اجازت ملے گی، نہ اپنے گھر واپس پہنچنے کی اجازت ملے گی۔ جہاں جو بندہ ہوگا وہیں اس کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اب سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، نکلیں گے اپنی قبروں سے باہر اور اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ ایک آیت شریفہ کے اندر فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ایک دم کھڑے ہو کر ہکے بکے دیکھتے ہوں گے، یہ کیا ہو گیا، کہاں آ گئے ہم، ہکے بکے کھڑے ہوں گے،
ایک وہ منظر ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چلیں گے اور اللہ پاک کی طرف سے جو پکارنے والا پکار رہا ہوگا کہ ادھر آ جاؤ، سارے کے سارے انسان اس آواز کی طرف چلیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اور جب حشر کی شدت کو دیکھیں گے، حشر کی شدت کیسی ہوگی، اللہ پاک ایک آیت شریفہ کے اندر فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، بہت سے بندوں کو اس طریقے سے ان کا حشر کیا جائے گا کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک جماعت جن کو سواریوں پر سوار کر کے عزت و احترام کے ساتھ فرشتے لے کر آئیں گے۔ ایک وہ جماعت جن کو اجازت ہوگی کہ اپنے پاؤں پر چل کر، پیدل چل کر اللہ کے پاس آ سکتے ہو۔ اور تیسری وہ جماعت ہوگی جن کو گھسیٹ کر، منہ کے بل گھسیٹ کر لے کر آیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل گھسیٹ کر؟ فرمایا جس اللہ نے پہلے ان کو پاؤں پر چلایا وہی اللہ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر میدان حشر کے اندر پہنچائیں گے۔ اور اس آیت شریفہ کے اندر فرمایا کہ گھسیٹ کر بھی لایا جائے گا، ان کے کانوں کو بہرا کر دیا جائے گا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا جائے گا، ان کی زبانوں کو گنگ کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ یہ مختلف حالتیں مختلف آیات شریفہ کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میدان حشر کا دن ایسا ہوگا کہ سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے گا، زمین کو تانبے کی بنا دیا جائے گا، اور ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنے تک، کسی کا پسینہ ناف تک، کسی کا پسینہ کندھوں تک، کسی کا پسینہ منہ سے بھی اوپر، پورے کا پورا ایک آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہ میدان حشر کا منظر۔ جب اس سختی کو اور اس شدت کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمارے لیے ہلاکت ہو، ہمیں ہمارے سونے کی جگہ سے کیوں اٹھایا گیا۔ دنیا کے اندر بعض دفعہ آدمی دنیاوی زندگی، دنیاوی مصائب اور مسائل سے تنگ ہوتا ہے تو خودکشی کر لیتا ہے۔ اس کو نہیں پتہ کہ آنے والا منظر اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ دنیا کی ساری سختیوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو قبر کی سختی اس سے زیادہ ہے۔ ایک آدمی کی نہیں، پوری انسانیت پر جتنی تکلیفیں ہیں سب کی سب اکٹھی کر لی جائیں تو قبر کے اندر ایک بندے کو جو تکلیف ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ ان سب سے بڑھ کر ہے۔ چونکہ انسان ناواقف ہے، دنیا کے اندر کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو جلدی چاہتا ہے کہ جلدی اس سے نجات مل جائے، اس کا حل یہ سوچتا ہے کہ خودکشی کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب میدان حشر کے منظر کو دیکھے گا پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ ہم قبر کے اندر خواہ عذاب کے اندر تھے پھر بھی راحت کے اندر تھے۔ قبر کی مصیبتیں، قبر کے سانپ، قبر کے بچھو، اور قبر جو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دی گئی تھی، ساری تکلیفوں کے ساتھ قبر کی زندگی ایسے محسوس ہوگی گویا کہ ہم نیند میں تھے، اس لیے کہ اس سے بڑی تکلیف ان کے سامنے ہوگی۔ میدان حشر کا منظر اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ اور پھر میدان حشر کی اس تکلیف کو دیکھ کر جو حدیث شفاعت کے اندر آتا ہے کہ سارے کے سارے انسان سفارش کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر اخیر میں رسول پاک علیہ السلام تک جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، اللہ پاک ہمارا حساب لے لے، خواہ ہمیں جہنم میں ہی پھینک دیں۔ یہ جو کہیں گے کہ ہمیں جہنم میں پھینک دیں، اس لیے نہیں کہ جہنم اس سے ہلکی جگہ ہے، جہنم اس سے بھی زیادہ سخت جگہ ہے، لیکن انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جس تکلیف کے اندر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ تکلیف کے اندر آج ہوں اور آئندہ جو آئے گی دیکھا جائے گا۔ جیسے دنیا کی تکلیف کو بڑا سمجھا تو قبر میں جانے کے لیے تیار ہو گیا، پتہ نہیں تھا کہ قبر تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جب قبر کی تکلیف کو قبر سے اٹھے گا تو میدان حشر کی تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے قبر اس کو سونے کی جگہ لگے گی۔ من مرقدنا، کس نے ہمیں سونے کی جگہ سے اٹھا دیا۔
اور پھر میدان حشر کے اندر ہر نبی کی خدمت میں جا کر یہ کہنا کہ جی ہمیں جہنم کا ہی فیصلہ ہو جائے لیکن حساب ہو جائے، وہ بھی اس لیے ہوگا کہ میدان حشر کی سختی اور شدت اتنی زیادہ ان کو محسوس ہوگی کہ وہ سمجھیں گے کہ شاید یہاں سے جان چھوٹ جائے گی تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ جہنم کا عذاب اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ پھر جہنم کے اندر پہنچ کر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے جنت والوں کی نعمتوں میں روز بروز اضافہ ہوگا، جہنم والوں کی مصیبتوں میں بھی روز بروز اضافہ کیا جائے گا۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، ایک عذاب کے بعد ایک اور، پھر اور، پھر اور، پھر اور، اس میں بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر مقدر فرمائے۔ دنیا کی تکلیفیں بالکل معمولی چیزیں ہیں، بہت معمولی تکلیفیں ہیں، ان تکلیفوں کی وجہ سے دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم بہت آسانی سے دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقى ولا ما نرقع، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا سنوارنے کے لیے اپنے دین کو قربان کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ دنیا ملتی ہے نہ دین، تو ہم نے خود قربان کر دیا، دین اپنے ہاتھ سے دے دیا، دنیا بھی اتنی ملنی ہے جتنی اللہ نے لکھ دی، اس سے زیادہ نہیں ملنی۔ تھوڑی سی اس بات کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے جتنی کٹھن منازل آنے والی ہیں اس ساری منزلوں سے آسانی کے ساتھ، سرخروئی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ گزرنے اور پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے بندے بن کر اور رسول پاک علیہ السلام کی فرما برداری کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی بھی طریقہ لاؤ گے ہم نہیں قبول کریں گے۔ اسلام کہتے ہیں ظاہری شکل و صورت، ظاہری شکل و صورت، ظاہری دین، جو نظر آنے والا دین ہے اس کو اسلام کہتے ہیں، جو اندر دل سے تعلق رکھنے والے عقائد ہیں اس کا نام ایمان ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِيمَانِ نہیں فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں آج کل ظاہری شکل و صورت کو، کوئی بات نہیں ہے نہیں ہے نہ صحیح، ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں نماز روزہ کی پابندی کو، ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے شرعی لباس کی اور شرعی شکل و صورت کی۔ اللہ فرماتے ہیں اس بات کو سامنے رکھنا، جو آدمی بھی اسلام کے علاوہ کوئی بھی طریقہ لے کر آئے گا ہمارے ہاں سے مردود ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنا چاہیے، اور ہرگز تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ اسلام تمہارے اندر ہو۔ یہاں بھی ایمان نہیں فرمایا۔ کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے میرا دل بڑا صاف ہے، میرا دل بڑا ستھرا ہے، میرے دل کے اندر بڑا دین ہے، نہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر یہ کہ پورا اسلام اس کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اسلام کے اندر ہر وہ عمل ہے، ہر وہ اللہ کا حکم ہے، ہر وہ نبی کی سنت اس کے اندر داخل ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہو، جس کا تعلق دل سے ہے۔ جو نظر نہ آنے والے احکامات ہیں ان کو ایمان کہتے ہیں، جو نظر آنے والے احکامات ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور بہترین سنتیں ہیں اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا کتنا حکم دیا گیا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور کہیں فرمایا إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ کے نزدیک دین نام ہی اسلام کا ہے، یہاں بھی ایمان نہیں فرمایا۔ ان ساری آیات شریفہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو آنے والی سخت منزلیں ہیں، بڑی کٹھن منازل ہیں، کبھی کبھی ان کو سوچنا۔ ہم لوگ قبر سے نہیں بچ سکتے، کچھ بھی کر لے نہیں بچ سکتے، میدان حشر کے اندر ہم نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ ہمارے سامنے پیش آنے والی ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ فرماتے ہیں کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے جی میں تو نہیں پلس رات کے اوپر سے گزرتا، میں تو یہیں بیٹھتا ہوں،
یہیں اللہ میرے لیے جنت بھیج دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ نے اٹل قسم کا فیصلہ کر لیا ہے جس کو اللہ نے نہیں بدلنا۔ ہر ایک نے گزرنا ہے، ہر ایک کے سامنے قبر ہے، ہر ایک کے سامنے یہ سارے منازل ہیں۔ ان ساری منزلوں میں کامیاب ہونا، ان ساری منزلوں میں سرخرو ہونا، مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، آج ہمارے سب کے پاس اس کا وقت ہے۔ اللہ سے بار بار مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری موت صرف اسلام پر آئے۔ یہ صرف زبان سے کہنے کی بات نہیں، رات دن اللہ سے اس بات کو مانگنا، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، اپنی اولادوں کے لیے بھی۔ ہماری اولادیں بھوک سے مر گئیں تو کوئی اتنا نقصان نہیں ہے، بغیر ایمان کے چلی گئی تو بہت بڑا نقصان ہے۔ ہماری بیوی بھوک سے مر گئی، بغیر کپڑوں کے چلی گئی، کوئی اتنا بڑا نقصان کی بات نہیں ہے، بغیر ایمان کے دنیا سے چلی گئی، ستیہ ناس ہو گیا اس بیچاری کا۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہماری جان پہچان والے بغیر دنیا کی کوئی نعمت کے اگر دنیا سے چلے گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ آخرت میں دے دیں گے۔ خدا نہ خواستہ بغیر ایمان کے دنیا سے جو چلا گیا، اس بیچارے کا تو کباڑا ہو گیا، کچھ نہ ملا اس کو، ساری دنیا کا مالک بھی تھا پھر بھی وہ خالی ہاتھ دنیا سے گیا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال میدان حشر کی سختی، میدان حشر کے مناظر جو بہت سخت ہوں گے، ان سختیوں کو دیکھ کر خواہ قبر کے اندر کیسی ہی مصیبت کے اندر تھے، پھر بھی وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمارے لیے ہماری خرابی ہو، ہمیں یہ سونے کی جگہ سے کیوں اٹھا لیا گیا، کس نے اٹھا لیا؟ اس کے جواب میں اللہ فرمائیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ جو تمہیں قبر سے اٹھایا گیا ہے یہی تو وہ چیز تھی جو اللہ نے، جو بڑے رحم والے ہیں، انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے بتایا تھا کہ یہ چیزیں پیش آنے والی ہیں، تمہیں قبر سے اٹھایا جائے گا، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ چکانا ہوگا، تم سے سوال کیا جائے گا، تم نے جواب دینا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ نے بتائی تھیں۔ کس اللہ نے؟ جو رحمان تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں اللہ پاک نے اپنی صفت رحمان کو ذکر فرمایا، یہ نہیں فرمایا ھذا ما وعد اللہ، یہ اللہ نے وعدہ نہیں، ھذا ما وعد الرحمن، اس بات کو بتانے کے لیے کہ اللہ نے رحم کے تمام تقاضے پورے کیے ہیں۔ قیامت والے دن یہ نہ کہنا کہ اے اللہ ہماری خیر خواہی آپ نے سامنے نہیں رکھی تھی، نہ کہنا، جتنے رحم کے تقاضے تھے اللہ سب پورے کر چکے۔ کتنے بہترین انداز سے سمجھایا ہے، کتنے مہربان نبیوں کو بھیجا ہے، کتنے لوگوں کو دروازوں تک پہنچایا ہے، جنہوں نے منت کی ہے، خوشامد کی ہے، ایک ایک بات سمجھائی ہے، کتنی بڑی عقل دی ہے، کتنی نعمتیں دی ہیں۔ سوچنا چاہتے سوچ سکتے تھے، سننا چاہتے سن سکتے تھے، ماننا چاہتے مان سکتے تھے، اختیار کرنا چاہتے اختیار کر سکتے تھے۔ اللہ پاک نے رحم کے سارے تقاضے پورے کیے ہیں۔ اللہ پاک اس وقت اپنی صفت رحمان کو ذکر فرمائیں گے کہ میں نے تو خیر خواہی چاہی تھی، میں تم پر رحم کرنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ تمہیں ہر نعمت سے نواز دوں، میں چاہتا تھا کہ تمہیں قبر میں مصیبت نہ پیش آئے، میں چاہتا تھا کہ میدان حشر کے اندر عزت و احترام کا معاملہ کیا جائے، میں چاہتا تھا تمہیں کامیاب کر دوں، اور میں نے اس کے لیے کتنے نبی بھیجے، کیسی شفقت والے نبی، راتوں کو اٹھ کر رونے والے نبی، ایک ایک کے پاس 100 مرتبہ جانے والے نبی، پاؤں مبارک سوج گئے ایسی مہربانی والے نبی، ساری ساری رات آنکھوں سے آنسو جاری رہے ایسی محبت والے نبی۔ کون سا تقاضا ہے جو میں نے پورا نہیں کیا؟ ھذا ما وعد الرحمن۔ جب کہیں گے کہ ہماری قبروں سے کیوں اٹھا دیا، اتنی بڑی مصیبت کے اندر ہم پھنس گئے، اللہ فرمائیں گے یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا، وصدق المرسلون، اور اللہ کے رسول جس نے آ کر بتایا، سچی سچی باتیں بتائیں۔ ہر نبی کی بہترین خوبی یہ ہے کہ کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ رسول پاک علیہ السلام جو بات بھی ارشاد فرمایا کرتے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لکھ لیا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے بعض صحابہ نے کہا کہ ہر بات نہ لکھا کرو، بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں،
وہ بات لکھنے والی نہیں ہوتی۔ آپ ہر بات نہ لکھا کرو، بلکہ خاص خاص باتیں لکھ لیا کرو۔ لکھنا چھوڑ دیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ پہلے آپ لکھتے تھے، آپ کیوں نہیں لکھتے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو لکھتا تھا، میرے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ ہر بات نہیں لکھنی چاہیے، اس لیے کہ کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں کوئی بات فرماتے ہیں تو ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس زبان سے سوائے حق کے کبھی کچھ نہیں نکلتا۔ غصہ ہو، مہربانی ہو، دن ہو، رات ہو، ساری دنیا حق میں ہو، ساری دنیا مخالفت پر ہو، نبی کی زبان سے اگر نکلا ہے تو سچ ہی نکلا ہے۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے ہر رسول نے صرف سچ کہا، صرف سچ کہا، ان کی ہر بات سچی تھی، ان کی کوئی بات مذاق میں نہیں تھی، ان کی کوئی بات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹی نہیں تھی۔ نبی سچے تھے، میں نے بھی اپنے رحم کے تقاضے پورے کیے، نبی نے بھی اپنا سچ بولا، تم لوگ ماننے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون۔ اللہ فرماتے ہیں بس ایک ہی چیخ کی آواز آئے گی، سور پھونکا جائے گا، اس کی ایک آواز ہوگی، سارے کے سارے قبروں سے نکلیں گے، کوئی بندہ ان میں سے باقی نہیں بچے گا۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سارے کے سارے ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک بندہ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب میرے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تم میں سے کوئی آدمی چھپ نہیں سکے گا۔ قیامت والے دن، حشر والے دن نہ تو کوئی چھپ سکتا ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، میں ادھر ادھر ہو جاؤں گا، کسی کو کیا پتہ چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تم میں سے نہ کوئی چھپ سکے گا، تم میں سے نہ کوئی سفارش کروا سکے گا، نہ تم اثر رسوخ استعمال کر کے اس دن بچ سکتے ہو۔ تم میں سے ہر آدمی نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس دن ضرور بالضرور فوربک لنسألنہم اجمعین، اس موقع پر اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، تیرے رب کی قسم، فوربک لنسألنہم اجمعین، ایک ایک بندے سے ہم نے سوال کرنا ہے، کسی کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ دوسری دفعہ جو سور پھونکا جائے گا اس کا یہ تھوڑا سا منظر تھا جس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد میدان حشر اب قائم ہو گیا۔ اب اللہ پاک اس میدان حشر میں کیا معاملہ فرمائیں گے؟ فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی بندے پر ذرہ برابر ہم ظلم نہیں کریں گے۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک آدمی نے جرم نہ کیا خام خواہ اس کے کھاتے ڈال دیا، ایسا نہیں کریں گے، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک آدمی نے تھوڑا جرم کیا سزا اس کو زیادہ مل جائے، ایک آدمی نے جرم نہ کیا اس کا جرم لکھ لیا جائے، یہ بھی نہیں۔ ایک آدمی نے جرم چھوٹا کیا سزا بڑی مل جائے، ایسا بھی نہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی اعمال کا جو تم کر کے آئے ہو۔ اللہ پاک عدل کے اور عدالت کے تقاضوں کو بھی پورا فرمائیں گے۔ اللہ پاک میدان حشر کے اندر نامہ اعمال اٹھا کر دیں گے، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، خود ہی اس کو پڑھ۔ اللہ پاک کہیں گے خود اس کو پڑھ، اس میں دیکھ، خود دیکھ کہ تو نے یہ کام کیے ہیں۔ ایک ایک چیز بندہ خود دیکھے گا، ایک ایک چیز بندہ خود دیکھے گا، ہر چیز اس کے سامنے ہوگی۔ ایسے نہیں کہ اللہ میاں اٹھا کر ایسی جہنم میں پھینک دیں۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جس کو جو بدلہ ملے گا اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ یہ تو حال تھا ان بندوں کا جنہوں نے کفر کے ساتھ اور نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری۔ اللہ پاک کی عادت شریفہ یہ ہے کہ جہاں جہنم والوں کا ذکر فرماتے ہیں تھوڑا سا جنت والوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں، تاکہ عام آدمی کے لیے آسان ہو جائے دونوں میں سے ایک راستے کا انتخاب۔ اللہ پاک نے ساتھ ہی جنت والوں کا ذکر فرمایا، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، ایسے دن میں جنت والے بہترین قسم کی حالت میں، فاکہ کہتے ہیں خوش دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، فی شغل اپنے کسی مشغلے میں ہوں گے۔
شغل کہتے ہیں عربی زبان میں کسی مشغلے میں ایسا منہمک ہو جانا کہ باقی ساری چیزیں انسان کے اندر انسان بھول جائے۔ جیسے دنیا کے اندر بعض دفعہ آدمی بہت زیادہ کسی چیز میں خوش ہوتا ہے تو وقتی طور پر ہر طرف سے اس کا ذہن بند ہو جاتا ہے، ایک ہی چیز میں لگ جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی دنیا کے اندر ایسا ناممکن ہے کہ ایک آدمی کسی ایسی خوشی کے اندر منہمک ہو جائے کہ اس کو غم ہی نہ رہے کسی غم کا، اور پریشانی نہ رہے کسی اور مصیبت کی، دنیا میں ناممکن ہے۔ ایک آدمی کتنا ہی راحت اور اطمینان کے ساتھ ہو، یہ ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نعمت مجھ سے چلی نہ جائے، بیماری میرے اوپر مسلط نہ ہو جائے، نعمت نہ چلی جائے، یا میں چھوڑ کر اس نعمت کو نہ چلا جاؤں، موت نہ مجھے آ جائے۔ ہزار دکھ، ہزار تکلیفوں کا ایک ڈر انسان کے اوپر مسلط ہوتا ہے۔ جنت کے اندر اللہ پاک جو نعمتیں دیں گے، فرمایا فی شغل فاکہون، ایسے مشغول ہوں گے کہ ان کو کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا کہ فلانی مصیبت ہم پر آ سکتی ہے۔ جنت میں داخلے سے پہلے ہی ان کو کہہ دیا جائے گا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اے جنت والو اب تم جنت میں جا رہے ہو، اس جنت میں تم نے ہمیشہ صحت مند رہنا ہے، کبھی تمہیں بیماری نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، اس جنت کے اندر تم نے ہمیشہ جوان رہنا ہے، کبھی تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اس جنت کے اندر تم نے ہمیشہ صحت مند رہنا ہے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ اس جنت کے اندر جو نعمتیں تمہیں مل گئی ہیں وہ نعمتیں کبھی بھی تم سے واپس نہیں لی جائیں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنت والے ایسے شغل کے اندر ہوں گے، یعنی ایسے یکسوئی کے ساتھ ان نعمتوں میں منہمک ہوں گے کہ نہ اس نعمت کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوگا، نہ کسی مرض کا اندیشہ ہوگا، نہ کسی بیماری کا اندیشہ ہوگا، نہ یہ ہوگا کہ موت آ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معنی بھی مفسرین اس کے اندر داخل فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی کو راحت اور آرام پہنچتا بھی ہے تو آدمی کو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس سے پھر میں نے فلانا کام بھی کرنا ہے، فلانا کام بھی کرنا ہے، بہت سارے کاموں کی مصروفیت بھی اس کے سامنے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی پوری طرح اس خوشی کے اندر منہمک نہیں ہو سکتا۔ آخرت کے اندر اللہ پاک ساری تکلیفات کو ختم کر دیں گے، فرمائیں گے اب تجھے نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تیرا روزہ بھی ختم، تیرا حج بھی ختم، تیری تہجد بھی ختم، ساری عبادات ختم کر دی جائیں گی۔ جنت میں داخل کیا جائے گا تو یہ کہہ کر کیا جائے گا کہ آج کے بعد نہ تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں روزہ رکھنے کی ضرورت، جتنی تکلیفات تھیں، جتنے احکامات تھے، سارے کے سارے ختم۔ صرف کیا باقی ہوگا؟ الحمدللہ، اللہ کی تعریف، یہ باقی ہوگی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جنت کے اندر اگر کسی چیز کو مانگنا ہوگا، کسی چیز کی طلب ہوگی تو سبحانک اللہم کہیں گے، سبحانک اللہم کہتے ہی وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ آپس میں ملیں گے تو سلام کریں گے، اور اللہ کی نعمت کو یاد کریں گے تو الحمدللہ کہیں گے۔ بس یہ جنت کی عبادت ہے، اس کے علاوہ نہ کسی کو تہجد پڑھنی پڑے گی، نہ کسی کو لباس کے اندر کوئی چیز کی پابندی ہوگی، نہ کسی کو راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھنی پڑیں گی، نہ کسی کو روزہ، ساری تکلیفات ختم۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ کسی راحت اور اطمینان اور کسی خوشی کے اندر ہو تو یہ تکلیفات سامنے ہوتی ہیں، دکان کھولنی ہے، فلانا کام کرنا ہے، فلانا کام کرنا ہے۔ آخرت کے اندر یہ بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور جنت میں یہ جنت والے بھی اپنی بیویوں کے ساتھ، اللہ پاک ان کی بیویوں کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ اللہ پاک کی ایک بہترین قسم کا احسان ہوگا جنت والوں پر کہ اگر جنت میں پہنچنے والا خامند اونچی جگہ، اونچی جنت میں ہے، اس کے اعمال زیادہ اچھے تھے، بیوی جنت میں تو چلی گئی لیکن اس کی جنت چھوٹے درجے کی ہے، تو اللہ بیوی کو بھی خامند کے ساتھ بڑی جنت دے دیں گے۔ باپ بڑی جنت میں پہنچ گیا تو بیٹے کو بھی باپ کے ساتھ بڑی جنت میں پہنچا دیں گے۔ بیوی اگر بڑی جنت میں پہنچ گئی تو خامند کو، خواہ وہ چھوٹی جنت میں، اس کو بھی بڑی جنت میں پہنچا دیں گے۔ اپنے
ازواج و اولاد کے اندر، بیوی اور بچوں کے اندر جو بھی اونچی جنت کا مستحق بنے گا اللہ ان سب کو اسی کے اندر جمع کر دیں گے۔ ہم و ازواجہم، اللہ فرماتے ہیں ان جنت والوں کو ان کی بیویوں کے ساتھ فی ظلال، سایوں کے اندر۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، لمبا سایہ جنت کے اندر، لمبا ٹھنڈا بہترین سایہ۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کے اندر اس سائے کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ درختوں کا سایہ ہوگا، اور درخت ایسا کہ ایک تیز رفتار سوار اگر اپنی سواری پر بیٹھ کر اس درخت کے نیچے گھوڑے کو دوڑانا شروع کرے تو 100 سال تک دوڑاتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، ایسا سایہ۔ فی ظلال علی الارائک متکئون، مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے، ایسے بیٹھے ہوں گے متقابلین ایک دوسرے کے سامنے۔ کہیں فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، ایسے بہترین بستر ہوں گے جن کے اوپر جنت والے بیٹھیں گے، جس کے اوپر آگے ان کے پردے بھی لٹکے ہوئے ہوں گے۔ کہیں فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، مختلف جگہوں کے اندر اللہ پاک نے اس بہترین ٹیک لگا کر بیٹھنے کو بھی ذکر فرمایا۔ سورہ دہر کے اندر جہاں اللہ نے جنت کی بہت ساری نعمتوں کو ذکر فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اللہ فرماتے ہیں بہترین فرش ہوں گے، بہترین گدے ہوں گے جن پر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے پھلوں کی شاخیں لٹکی ہوئی ہوں گی ان کے اوپر۔ اور اللہ پاک نے خدام کو حکم دیا ہوگا یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ رہنے والے خدام ان کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں آب خورے، اور جو خدمت کے لیے جو ان کو ضرورت ہوتا کہ ان کی ضرورت کو پورا کر دیں، بہترین نعمتیں اللہ پاک نے جنت کے اندر بنائیں۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ہر طرح کے ان کے لیے پھل ہوں گے اور جو وہ چاہیں گے وہ سب کا سب ان کو ملے گا۔ مفسرین یہاں ایک اور بھی بہترین قسم کی بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا جو تمہیں چاہیے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا دل چاہتا ہے سب کچھ تمہیں ملے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ عربی زبان کے اندر مہمانی دو طرح کی ہوتی ہے، دو لفظ ہیں الگ الگ۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے گھر مہمان بن کر جائے تو گھر والا فوری طور پر، چونکہ مہمان آیا ہے پہلے سے پتہ نہیں تھا اس کے آنے کا، مہمان پہنچا فوری طور پر جو گھر میں ماں حاضر ہوتا ہے فوری طور پر لا کر پیش کر دیتا ہے، یا جاتے ہی بیٹھتے ہی چائے یا وغیرہ جو کچھ بھی فوری طور پر لا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں نزل۔ یہ نزل ہے، یہ ضیافت نہیں ہے، یہ نزل ہے۔ ضیافت اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو اہتمام سے پکایا جائے۔ فلاں صاحب آج ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں، اس کے لیے اب گھر میں کھانے پک رہے ہیں، میٹھا پک رہا ہے، فلانی چیز پک، یہ جو اہتمام سے پکایا جاتا ہے اس کا نام ہے ضیافت، اور جو آتے ہی مہمان کو دیا جاتا ہے اس کو نزل کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جو اللہ پاک نے اس بات کو ذکر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جو تمہارا دل چاہے، جو تمہارے اندر طلب پیدا ہو وہ تمہیں ملے گا، یہ سارے کا سارا بطور نزل کے ملے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کی خواہش بھی تو اس کی حوصلے ہمت کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے سے آپ پوچھو آپ کو کیا چاہیے، وہ کہے گا ابا مجھے پینسل چاہیے، اس لیے کہ اس بیچارے کو یہ پتہ ہے کہ پینسل بہت بڑی چیز ہے۔ کسی بچے سے پوچھے آپ کو کیا چاہیے، جی مجھے جوتا چاہیے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے کل کائنات میری جوتا ہے۔ ایک دیہاتی آدمی سے پوچھ لیں کیا چاہیے، جی مجھے ایک مربع چاہیے۔ ایک وزیر اعظم سے پوچھیں کیا چاہیے، اس کو پورا ملک چاہیے۔ ہر آدمی کی طلب اور اس کی اشتہا بھی تو اسی کی ہمت کے مطابق ہوتی ہے۔ جو بندے کی جو اشتہا ہوگی یہ اللہ دیں گے بطور نزل کے،
اور جو بطور ضیافت کے دیں گے وہ کیا ہوگا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں تک تو تمہارا دماغ بھی نہیں پہنچ سکتا، اتنا کچھ ہم نے بنا کر رکھا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ نعمتیں ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کان نے سنی ہیں، نہ دل اور دماغ وہاں تک پہنچ سکا۔ یہ ہے بطور ضیافت کے جو ملے گا، وہاں تک ہمارا تصور نہیں۔ ہم نے جو جاتے ہی جنت کے اندر مانگنا ہے وہ تو اپنی ہمت، اپنے علم، اپنے حوصلے کے مطابق یہ جو بندہ مانگے گا یہ بطور نزل کے اللہ پاک دیں گے اور بطور ضیافت کے وہ دیں گے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے فضل سے ان میں سے شمار فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہر طرح کا جنت والوں کو وہاں پھل ملے گا، جو چاہیں گے وہ ملے گا، اور بہت بڑی نعمت کیا؟ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ پاک سلام بھیجیں گے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، شاید ہمارے جیسے بندے اس کا تصور بھی نہ کر سکتے ہوں۔ یہ تصور اللہ پاک کسی کی طرف نظر عنایت فرما لیں، اللہ پاک کسی کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ سلام بھیجتے ہیں، سبحان اللہ، اتنی بڑی نعمت ہیں کہ جنت کی نعمتیں ہیچ معلوم ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنت میں جب جنت والے پہنچ جائیں گے اور ہر طرح کی نعمت جو اللہ نے بطور نزل کے دینی، بطور ضیافت کے دینی، ساری نعمتیں مل جائیں گی، تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ اللہ خود پوچھیں گے یا اہل الجنہ، اے جنت والو، حل رضیتم، تم راضی ہوگے؟ جو تمہیں میں نے دے دیا تم اس پر خوش ہو؟ کہیں گے اللہ اس پر خوش نہ ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ کون سی وہ چیز ہے جو آپ نے ہمیں نہیں دی ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ اور کچھ مانگنا چاہو تو مانگو۔ کہیں گے اللہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی، اور کیا مانگیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو آپ نے ہمیں دیا۔ اللہ فرمائیں گے آج میں تم سے راضی ہو جاتا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فرمانا ایسی نعمت ہوگی کہ یہ ساری جنت کی نعمتیں ہیچ معلوم ہوں گی۔ اللہ پاک کا سلام بھیجنا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے اور آ کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو، بڑی صبر کے ساتھ زندگی گزار کر آئے۔ ایک جگہ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها۔ کچھ لوگوں کو فرشتے جنت کی طرف لے کر جائیں گے اور جب جنت کے قریب پہنچیں گے تو جنت کا دروازہ بند ہوگا، ان کے پہنچنے کے بعد جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اس لیے کہ جنت کا دروازہ جو باہر کی طرف ہے وہ بھی اتنا حسین اور اتنا خوبصورت ہے کہ جنت والے اس کو دیکھیں گے تو 40 سال دیکھتے رہیں گے، پھر اس کو کھولا جائے گا، اس لیے کہ اندر جانے کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے جنت کے دروازے کو نہیں دیکھنا، پھر ہمیشہ اندر رہنا ہے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ جنت میں اندر پہنچیں گے تو پھر فرشتے کہیں گے تمہارے اوپر سلامتی ہو، بڑی اچھی زندگی گزار کر آئے، اب ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہو۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، نہ کوئی ایسی فضول بات سنیں گے، اگر سنیں گے تو سلامتی کی باتیں سنیں گے۔ یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض بندوں کو اتنی اونچی جنت دی جائے گی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر فرمایا جیسے تم میں سے ایک آدمی بہت دور دراز جو ستارہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے سر اوپر کو اٹھاتا ہے، جیسے تم سر اٹھاتے ہو اور بہت دور تمہیں ایک ستارہ نظر آتا ہے، اسی طریقے سے جنت والے سر اٹھائیں گے تو بہت دور ان کو ایک جنتی نظر آئے گا، بہت اونچے مقام پر۔ یہ ہے غرفہ، بالا خانے جو کسی جنت والوں کو ملیں گے۔ ان کے پاس اللہ پاک فرشتوں کو بھیجیں گے کہ جاؤ ان کو سلام کر کے آؤ۔ فرشتے جائیں گے، سلام کریں گے اور پوچھیں گے کہ اللہ آخر کس عمل کا بدلہ ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری مانتے رہے اور ان کی خواہشیں ان کے دلوں میں رہ گئی، کسی کو پورا نہ کر سکے۔
ان کا بھی دل چاہتا تھا دنیا کے اندر نعمتیں حاصل کریں، ان کا بھی دل چاہتا تھا جیسے اور لوگ زندگی گزارتے ہیں ہم بھی گزاریں، لیکن ہر خواہش پر پاؤں رکھ کر کچلتے رہے، آج میرے پاس آئے ہیں، ان کی ساری نعمتوں کا بدلہ میں نے ان کو دینا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے جنت کے اندر بہت بڑی بڑی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے ہم سب کو ایمان اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر مقدر فرمائے، اپنے فضل و احسان سے ساری کامیابی ہمیں نصیب فرمائے، جنت کی تمام نعمتوں سے ہمیں مستفید فرمائے، جہنم کی ہر مصیبت اور ہر عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.